یہ کہانی ایک ایسے شخص کی ہے جو 23 سال تک جیل کی کال کوٹری میں سزائے موت کی سزا کاٹتا رہا۔ جیل میں سزا کاٹنے کے دوران اس کے والدین کا انتقال ہو گیا۔ 2 بھائی جو کیس کی پیروی کر رہے تھے وہ بھی مر گئے۔ 2015 میں اس کے ڈیتھ وارنٹ پر دستخط کر دیے گئے۔ اسے پھانسی دینے کی تیاریاں کی جانے لگیں۔ جیل کے ڈاکٹر نے اس کی گردن اور قد کا ناپ بھی لے لیا، لیکن اچانک پھانسی سے ایک دن پہلے رات 10:30 بجے ہائی کورٹ سے خوشخبری آئی اور اس کی سزائے موت کو ختم کر دیا گیا۔ گاؤں میں ایک ذمہ دار گھرانے کا لڑکا تھا۔ یہ اپنی چودراہٹ کا روب جمایا کرتا تھا۔ گاؤں میں ایک اور گروپ بھی تھا، وہ بھی چودراہٹ کا دعوے دار تھا۔ دونوں گروپوں میں لڑائی جھگڑے معمول کی بات تھی۔ ایک دن مخالف گروپ نے چودراہٹ کے دعوے دار کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا۔ یہ اس کے گھر گئے اور اسے بری طرح تشدد کا نشانہ بنانے لگے۔ قریب تھا کہ یہ اسے جان سے ہی مار دیتے۔ اسی دوران اس کا چھوٹا بھائی یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ یہ 9th کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا۔ اس سے اپنے بڑے بھائی کی حالت نہ دیکھی گئی۔ یہ اندر گیا اور اپنے بڑے بھائی کا پستول اٹھا کر لے آیا۔ دروازے پر کھڑے ہو کر اس نے اندھا دھند فائرنگ کر دی۔ فائرنگ کے نتیجے میں 2 حملہ آور زخمی ہو گئے، جن میں سے ایک کی 28 دن بعد موت ہو گئی۔ بندہ مرنے کے بعد اس نابالغ لڑکے کو گرفتار کر لیا گیا۔ یہ 1993 کی بات ہے۔ اس لڑکے کی عمر صرف 17 سال تھی۔ اس کا تعلق برے والا کے نواحی علاقے گگو منڈی سے تھا۔ 5 سال تک اس کا مقدمہ چلتا رہا اور آخرکار 1998 میں اسے سزائے موت سنا دی گئی۔ اس نے پہلے 5 سال عام قیدیوں کے ساتھ جیل میں گزارے، لیکن سزائے موت ملتے ہی اسے کال کوٹری میں بند کر دیا گیا۔ یہیں سے اس کی اصل مشکلات کا آغاز ہوا۔ اس نے ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ اور پھر صدر پاکستان سے بھی رحم کی اپیل کی، لیکن اس کی سزائے موت ختم نہیں ہوئی۔ 2001 میں پاکستان میں کم عمر مجرموں کو سزائے موت نہ دینے کا قانون منظور ہوا۔ اب اس کا کیس دوبارہ نچلی عدالتوں میں آ گیا۔ پہلے والدین نے اس کے کیس کی پیروی کی۔ ان کا سب کچھ بک گیا تو وہ قرضہ لے کر کیس لڑتے رہے۔ بیٹا جیل کے اندر ہی تھا کہ والدین کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد بڑے بھائی نے کیس کی پیروی شروع کر دی۔ کچھ ہی عرصے کے بعد اس کے بھائی کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب دوسرے بھائی نے کیس لڑنے کی ذمہ داری سنبھالی۔ یہ ایک طویل قانونی جنگ تھی۔ اس نے 23 سال کال کوٹری میں گزارے۔ اسے 4 سے 5 قیدیوں کے ساتھ 6x8 کے کمرے میں رکھا گیا تھا۔ باقی قیدیوں کو یہ سہولت تھی کہ وہ دوسرے قیدیوں کے ساتھ گھل مل سکتے تھے۔ انہیں سہولیات بھی زیادہ تھی اور وہ جیل میں گھوم پھر بھی سکتے تھے، لیکن چودھری انور اور اس کے ساتھی سارا دن کال کوٹری میں ہی پڑے رہتے۔ انہیں صرف 2 گھنٹے کے لیے کال کوٹری سے باہر نکالا جاتا۔ تقریباً 22 گھنٹے وہ اسی کال کوٹری میں گزارتے، جس کے اندر ہی باتھ روم بنایا ہوا تھا۔ اگر کسی نے قضائے حاجت کرنی ہوتی تو اسی کمرے میں کیا کرتا تھا۔ طویل قید کے دوران چودھری انور نے صرف اپنوں کو ہی نہیں گوایا۔ جب بھی کسی کی پھانسی کا وقت آتا تو یہ انتہائی خوفناک منظر ہوتا۔ تمام قیدی انتہائی خوفزدہ اور اداس ہوتے۔ ساتھی کو پھانسی ہونے کے بعد پہلے سے موجود قیدی کئی دن تک کھانا نہیں کھاتے تھے۔ سزائے موت کے منتظر اس قیدی کو اتنی زیادہ ٹینشن ہوتی تھی کہ اسے فالج کا اٹیک ہو گیا اور اس کے جسم کا بایاں حصہ مکمل طور پر مفلوج ہو گیا۔ کچھ عرصے کے بعد ٹینشن کی وجہ سے اسے ہارٹ اٹیک بھی آ گیا۔ آخرکار 2015 میں اس کے ڈیتھ وارنٹ پر دستخط کر دیے گئے۔ اسے پھانسی دینے کی تیاریاں کی جانے لگی۔ جیل کے ڈاکٹر نے اس کی گردن اور قد کا ناپ لے لیا۔ یہ اسی لیے کیا گیا تاکہ اسی حساب سے پھندا تیار کیا جا سکے۔ اس کی گھر والوں سے آخری ملاقات بھی کروا دی گئی۔ ادھر یہ رو رہا تھا تو ادھر گھر والوں کی آنکھوں سے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ یہ ایک انتہائی جذباتی منظر تھا جس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ چودھری انور کو فجر کے وقت پھانسی دی جانی تھی، لیکن اچانک اس کے لیے ہائی کورٹ سے خوشخبری آ گئی۔ عدالت عالیہ نے رات 10:30 بجے اس کی پھانسی کے حکم پر عمل درآمد کو روک دیا۔ یہ بس چند دن کی خوشی تھی۔ قیدی کو یقین تھا کہ بس اس کی کچھ دن زندگی اور بڑھ گئی ہے۔ آخر تو اسے پھانسی دی ہی جانی ہے۔ اب چودھری انور کے جیل میں یوں ہی ماہ و سال گزرتے رہے۔ آخرکار 2021 میں 28 سال کی سزا کاٹنے کے بعد چودھری انور کو رہا کر دیا گیا۔ یہ ڈسٹرکٹ جیل وہاڑی سے باہر آیا تو اس کے لیے دنیا مکمل طور پر بدل چکی تھی۔ جب یہ جیل گیا تو اس وقت
तो ना फोन थे और ना ही इंटरनेट। गाड़ियां, सड़कें और दीगर सहूलियात भी ना होने के बराबर थीं। ये बाहर आया तो एक नई दुनिया उसकी मुंतजर थी। रिहाई के बाद ये सबसे पहले अपने बड़े भाई के घर गया। वहाँ उसका बड़ा भाई मौजूद नहीं था क्योंकि वो उसका केस लड़ते लड़ते इस दुनिया से कूच कर गया था। भाई के बच्चों ने चौधरी अनवर का इस्तकबाल किया। चौधरी अनवर समझते हैं कि उन्होंने जज्बात में आकर इंतहाई कदम उठाया। अगरचे वो वक्ती तौर पर जज्बाती थे और अपने इकदाम को दुरुस्त समझते थे, लेकिन बाद में उन्हें ये एहसास हुआ कि उनकी जिंदगी की ये कितनी बड़ी गलती थी। उन्होंने हर दिन अपनी इस गलती पर पछतावे का इजहार करते हुए गुजारा। जब वो जेल गए तो बच्चे थे, लेकिन बाहर आए तो बूढ़े हो चुके थे। एक ऐसा बूढ़ा जो जिस्मानी तौर पर माजूर था, जिसके जिस्म का आधा हिस्सा फालिज की वजह से सही तरीके से मूवमेंट नहीं कर सकता था। अगर चौधरी अनवर को वक्त को पीछे करने का मौका मिले तो वो अपनी इस गलती को मुकम्मल तौर पर मिटाने की कोशिश करेगा। और इस छोटी सी गलती की वजह से चौधरी अनवर की पूरी जिंदगी तबाह हुई। उसके वालिदैन उससे बिछड़ गए, उसके भाई मर गए, उसके साथ जेल में रहने वाले कैदियों को फांसियां हुई। उसके दोस्त, यार, अहबाब उसे पहचानने से इनकार कर चुके थे, क्योंकि जब ये गया था तो इंतहाई खूबसूरत जवान था, लेकिन जब ये जेल से वापस आया तो उसके बालों में चांदी सफेदी आ चुकी थी। जिस्म लड़खड़ा रहा था, जरिया मुआश कोई था नहीं। अब उसको एक नए सिरे से जिंदगी गुजारना थी, लेकिन जिंदगी अब इख्तिताम पजीर हो रही थी। चौधरी अनवर की ये सच्ची कहानी हमारे डेली पाकिस्तान की ऑडियंस का ज्यादातर हिस्सा यूथ पर मुश्तमिल है। उनको एक सिराते मुस्तकीम और एक नसीहत भी देती है। वो नसीहत या सबक बर्दाश्त और सब्र का है। हमारा मुआशरा बहुत ज्यादा अदम बर्दाश्त का शिकार हो चुका है। हमसे किसी की छोटी सी बात भी बर्दाश्त नहीं होती। हम तैश में आ जाते हैं। तैश में आकर किसी भी शख्स को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ उसका कत्ल तक कर देते हैं। उस वक्त तो हम जज्बात की रूह में बह रहे होते हैं और उस वक्त हम कुछ भी समझने के काबिल भी नहीं होते। अगर हम ठंडे दिल के साथ घर में बैठकर अपने इक़दामात का जायजा लें, उनका तजिया करें और सोचें कि हमारे किसी जज्बाती कदम से हमारे वालिदैन पर क्या गुजरेगी, हमारी बहनों का क्या होगा, हम अपने भाइयों का बाजू कैसे बनेंगे, और तो और हमारी अपनी और हमारी औलाद की जिंदगी कैसे गुजरेगी, तो यकीनन हम बेहतर फैसले कर पाएंगे। अपने मेजबान यासिर शामी को पाकिस्तान के सबसे बड़े डिजिटल मीडिया नेटवर्क डेली पाकिस्तान से इजाजत दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज।